وسلموا تسلیما دروش باواز بلند۔ صدر عزیز وقار پیر طریقت، رہبر شریعت، عارف حقیقت، وکیل اسلامیت، دلیل روحانیت، نقیب الاشرف حضرت صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ پیر محمود الحسن صاحب، شمع رسالت کے پروانوں، جمال مصطفیٰ کے دیوانوں، ملت اسلامیہ کے عظیم نوجوان فرزندوں، میرے انتہائی واجب الاحترام دینی، ملکی، ملی غیور بھائیوں اور میری بہنوں، آج اس کلندر کی آستانے پہ حاضری مقصود تھی۔ دعا فرمائے مولا اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں اپنے مرشد اعلیٰ خانگاہ معلیٰ موسیٰ پاک شہید حضرت پیر سید یوسف رضا گیلانی صاحب کی نمائندگی کرتے ہوئے یہاں حاضر ہوا ہوں۔ تقریر مقصود نہیں، حضرت علامہ سراج الدین صدیقی صاحب خطاب کر چکے۔ نماز جمعے کا ٹائم ہے، کسی شاعر کی زبان پہ کہ باطن میں ابھر کر ضبط فغاں، لے اپنی نظر سے کار بیاں، دل جوش میں لا فریاد نہ کر، تاثیر دکھا تقریر نہ کر، تو خاک میں مل تو آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کی عنصر پہ بنیاد رکھ تعمیر نہ کر۔ اور صاحبو، آج سید الشہداء امام عالی مقام کے اس عظیم الشان اجتماع میں آنے پہ ایک شاعر نے کہا تھا کہ یہ محتاج و غنی کی بات نہیں، یہ ان کے کرم کے قصے ہیں۔ یہ محتاج و غنی کی بات نہیں، یہ سب ان کے کرم کے قصے ہیں۔ آتے ہیں وہی محفل میں جنہیں آنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اور صاحبو، یہ خانگاہ معمولی خانگاہ نہیں۔ ابھی کلندر اور سکندر کی بات کر رہے تھے صاحبزادہ علامہ سراج الدین صدیقی صاحب۔ میں اس خانوادہ رسول کا ایک ادنا سا غلام ہونے کے ناطے، تاریخ کا طالب علم ہونے کے ناطے، میں اس واقعے کو آپ کی نظر کر کے اجازت چاہوں گا کہ جب بیت اللہ کا طواف ہو رہا تھا، ایک اموی حکمران، یہ بنو امیہ جس نے بنو ہاشم پہ مظالم ڈھائے، ان کا ایک حکمران بیت اللہ کا طواف جب کر رہا تھا، طواف کرتے کرتے اس کو دھکا لگا، کبھی ایک کونے پہ چلا جاتا صاحبوں، کبھی دوسرے کونے پہ چلا جاتا، تو اسی دوران وہ طواف کرتے باہر ہٹ کے باہر کھڑا ہو گیا اور اپنے اہلکاروں سے پوچھنے لگا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ کہا تم بادشاہ ہو، یہاں پہ بادشاہ اور عام آدمی کی تمیز نہیں ہوتی، سب برابر ہوتے ہیں۔ تو اتنی دیر وہ حکمران ابھی دیکھ ہی رہا تھا، یکا یک دیکھا کہ مجمع چھٹا، لوگوں نے اپنی جبین نیاز کو جھکا دیا، احترام سے ہاتھ باندھ لیے، ایک نورانی چہرے والا بیت اللہ میں داخل ہوا، طواف رک گیا۔ تو اس حکمران نے یہ دیکھا کہ عجیب معاجرہ ہے، ایک شخص ہے انٹری لے رہا ہے، لوگوں کی جبینیں نیاز جھک گئی، ہاتھ بن گئے، طواف رک گیا۔ تو اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا بدبخت، جانتے ہوئے بھی اس بات کا انکار کر رہے ہو، یہ سید الساجدین حضرت امام زین العابدین ہے۔ کہا عجیب معاجرہ ہے، حکمران میں ہوں لیکن ادب اس کا ہو رہا ہے۔ کہا تم میں اور اس میں فرق ہے، یہ سید الساجدین، یہ امام زین العابدین، یہ شہزادہ رسول، یہ لوگوں کے دلوں پہ حکمرانی کرتا ہے، تو لوگوں کے جسموں پہ حکمرانی کرتا ہے۔ اور صاحبو، کہا کسی نے کہ دین خالق کو دیا مر کے سہارا کس نے؟ دین خالق کو دیا مر کے سہارا کس نے؟ مر کے زندہ کیا اسلام دوبارہ کس نے؟ دے کے سر ظلمت کا کیا کنارہ کس نے؟ موت تو مارتی ہے مگر موت کو مارا کس نے؟ موت تو رہ گئی فنا تک اور حسین بقا تک پہنچا،
موت کو مار کے شبیر خدا تک پہنچا۔ اور شاہبو ایک اور شاعر نے کیا خوبصورت کہا کہ دین خالق کو دیا مر کے سہارا کس نے، نہیں قلب یزداں کو تیرا کردار ایسے بھاگیا، قلب یزداں کو تیرا کردار ایسے بھاگیا، تو خدا کا نور بن کر ذہن و دل پہ چھا گیا، تو ہوا پیدا تو مظلوموں کو جینا آ گیا، تیرے کردار سے مہک اٹھی عمل کی ہر کلی، اے حسین ابن علی، اے حسین ابن علی۔ اور صاحب آج پاکستان سے طول و عرض پہ آئے ہوئے اس عظیم الشان اجتماع میں آج یوم شہادت حسین کے موقع پہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ پاکستان ہمیں ملا ہے محمد و آل محمد کے صدقہ میں، اور صاحبو یہ پاکستان بنایا ہے اسی خانگاہی نظام نے۔ یہ میرے پیر و مرشد حضرت صاحبزادہ صاحب آپ کے والد تھے، آپ کے دادا تھے، جنہوں نے قائد اعظم کا ساتھ دیا اور پاکستان بن گیا۔ اور آج اگر پاکستان کو بچانا ہے، فرقہ واریت کا خاتمہ کرنا ہے، اس ملک کے اندر دہشت گردی اور انتہا پسندی کا خاتمہ کرنا ہے، اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ ان نام نہاد ملاؤں کو چھوڑ کے ساری امت مسلمہ اس خانگاہی نظام پہ آ جائے اور ان درگاہوں پہ ان پیران عظام کی قیادت پہ متحد ہو جائے۔ صاحبو آج بین المذاہب اور اتحاد بین المسلمین کی بات کی جاتی ہے، یہ وہ واحد مرشد اعلیٰ ہے جو اس کے در پہ آتا ہے، نہ اس کا مسلک پوچھتا ہے، نہ اس کا مذہب پوچھتا ہے، اس کو سینے کے ساتھ لگا کے اس کا قلب جاری کر دیتا ہے، اس کا قلب اللہ اللہ کہنا شروع کر دیتا ہے۔ آج اگر فرقہ واریت ختم کرنی ہے اس ملک کے اندر، یہی خانگاہی نظام ہے۔ آج بات کی جاتی ہے ناموس رسالت کے تحفظ کی، میں پورے مجمع میں سید مختوم یوسف رضا گیلانی صاحب کی طرف سے ایک سید زادہ حضرت غوث پاک کی اولاد میں سے موسیٰ پاک شہید کا جانشین، پاکستان کی دھرتی ہمیں ملی ہے محمد رسول اللہ کی نالین کے صدقہ میں۔ انشاءاللہ پاکستان کی دھرتی کے اندر نہ قانون رسالت تبدیل ہو سکتا ہے، قیامت کی صبح تک میرے آقا کی ناموس کا ہم تحفظ کرتے رہیں گے۔ اور صاحبو جب تک اس قسم کی خانگاہی نظام کے لوگ یہ حضرت صاحبزادہ موجود ہیں، میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں پاکستان کے اندر کوئی گستاخ رسول انشاءاللہ نہ موجود ہے، نہ موجود رہنے دیں گے، اور ہم اپنی جانوں کے نذرانے دے دیں گے، لیکن آقا کی ناموس پہ آن نہیں آنے دیں گے۔ آج ان خانگاہی نظام کا ایک ہمارا واسطہ، ہم سارے کے سارے دیوانے ہیں محمد رسول اللہ کے، ہم سارے کے سارے مستانے ہیں محمد رسول اللہ کے۔ پاکستان کی دھرتی کے اندر انشاءاللہ کوئی گستاخ رسول رہ نہیں سکتا۔ اگر اس دھرتی میں رہنا ہوگا تو اس کو محمد رسول اللہ کا غلام بن کے رہنا ہوگا۔ اور صاحبو ہم ایمان والے ہیں، ہمارا ایمان آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ہم پہلے 1,24,000 کم و بیش انبیاء بشمول حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لاتے ہیں، پھر محمد رسول اللہ پہ ایمان لے کے آتے ہیں۔ ہم تمام انبیاء کی عزت و ناموس و تکریم کے حامی ہیں۔ ہم پاکستان کے اندر نہ حضرت عیسیٰ کی گستاخی برداشت کر سکتے ہیں، نہ محمد رسول اللہ کی گستاخی برداشت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح انجیل، تورات، زبور اللہ کے الہامی کتاب، اس کا بھی احترام اور قرآن پاک کا بھی احترام کرتے ہیں۔ اسلام کائنات کے اندر وہ واحد دین ہے جو اقلیتوں کے حقوق کا محافظ ہے۔ ہم کسی کی اقلیت کے اندر مداخلت نہیں کرتے، لیکن کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ پاکستان کی سرزمین کے اندر کوئی میرے اور آپ کے آقا و مولا کے بارے میں گستاخی کا تصور لے آئے، نہ لائے، ہم اس کو اس دھرتی میں نہیں رہنے دیں گے۔ اور صاحبو ملک میں فرقہ واریت ختم کرنی ہے، یہ ایک خانقاہ پہ یہ ذمہ دار لوگ موجود،
4 چیزوں کی، حضرت پیر صاحب کا دامن تھام کے کہتا ہوں، 4 چیزوں کی گارنٹی دو سارے مسلک۔ پاکستان کے اندر اہانت رسالت نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی شخص اشایتن کنایتن تحریرن تقریرن میرے اور آپ کے آقا کے گستاخی کا تصور نہ کرے، اس ملک میں فرقہ واریت ختم ہو جائے گی۔ اہانت شان اہل بیت نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت پیر نصیر الدین شاہ کہا کرتے تھے کہ یہ صحابہ در والے ہیں، اہل بیت گھر والے ہیں۔ کوئی شخص پنتن پاک کے بارے میں اشایتن کنایتن تحریرن تقریرن پاکستان کی دھرتی میں گستاخی نہ کرے، فرقہ واریت ختم ہو جائے گی۔ تیسرا، اہانت صحابیت نہیں ہونی چاہیے۔ اصحابک النجوم اقتدیتم اہتدیتم، کسی ایک امتی نے کسی صحابی کے دامن کو تھاما، فلاح پا گیا، اہانت صحابیت نہیں ہونی چاہیے۔ چوتھا، اہانت شان اولیاء نہیں ہونی چاہیے۔ اس دھرتی کے اندر کوئی شخص یہاں پہ نبی نہیں آئے، انبیاء اور رسل نہیں آئے، صحابہ نہیں آئے، یہ اولیاء تھے، یہ مشائخ تھے جنہوں نے اسلام ہم تک پہنچایا۔ آج یہ جو توحید کی بات کی جاتی ہے، یہ رسالت کے نغمے گائے جاتے ہیں، یہ ایمانیات کی بات کی جاتی ہے، یہ قرآن پاک ہم سنتے ہیں سناتے ہیں، اس کی آوازیں آتی ہیں، یہ مرہون منت ہے کربلا کے اس شہید کے بعد ان مشائخ عظام کا۔ اس ملک کے اندر اہانت شان اولیاء نہیں۔ 4 چیزوں کی گارنٹی تمام مسلک کے ہمیں دیں، ہم اتحاد بین المسلمین اور فرقہ واریت کے خاتمے کی گارنٹی دینا چاہتے ہیں۔ صاحبو، مادیت کا دور، اس خانقاہ پہ حاضر ہوا ہوں اپنے اس مرشد کامل کی زیارت کرنے کے لیے۔ آپ بھی خوش نصیب ہیں کہ اپنے پیر کی زیارت کر رہے ہیں۔ صاحبو، مادیت کے اس دور کے اندر امن چاہتے ہو، سکون قلب چاہتے ہو، رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کوئی راستہ نہیں ہے، مدینے والے کی چوکھٹ پر آنا پڑے گا۔ وما علینا الا البلاغ، یار زندہ صحبت۔